ہم لوگ اسلام کی اشاعت اور دینی تعلیم کی اشاعت کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، اور اگر بنا سکتے ہیں تو سوشل میڈیا کا مفید استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ سوشل میڈیا کے بارے میں، فیس بک کے بارے میں اور انسٹاگرام، یوٹیوب اور دوسرے بہت سے سوشل ایپس ہیں جس کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایپس صرف گندگی کا مجموعہ ہے اور لوگوں سے باہم کنیکٹ ہونے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یا ویڈیوز وغیرہ دیکھنے کا۔ خصوصاً ہمارے علماء برادری کے لوگ ہیں، بہت سے لوگ تو آج کے اس دور میں بھی، جبکہ دنیا اتنی ڈیجیٹل ہو گئی ہے، ایک کونے میں بیٹھ کر دوسرے کونے میں پڑھا رہے ہیں، تدریس کر رہے ہیں۔ ایسے دور میں بھی بہت سے لوگ یہ اینڈرائڈ موبائل جو ہے استعمال کرنا ممنوع اور گناہ کے قریب قریب سمجھتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا خیال آج کے دور میں مفید نہیں ہے، بلکہ یہ جو جدید ذرائع آ رہے ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت سمجھنا چاہیے، اور اس کو اسلام کی تبلیغ اور دینی تعلیم کی اشاعت کا ایک بہترین ذریعہ سمجھ کر اس کا مفید استعمال کرنا چاہیے، اور اس کے مفید استعمال کو سمجھنا اور سیکھنا ضروری ہے۔ جب ہم مفید استعمال کرنا سیکھ جائیں گے تو جہاں جس راستے سے اس باطل کا دور دورہ ہے وہیں پہ ہم اچھے اثرات اور اچھے پیغام بھی امت کو دے سکتے ہیں۔ تو اس کے بہت سے مفید استعمال ہیں اس کے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ فیس بک کو، کہ جہاں ہمارے باہمی رابطے اور کانٹیکٹ کا ذریعہ ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے سے اس سے جڑے رہتے ہیں، کنیکٹ رہتے ہیں، وہیں پہ ہم بہت سی مفید تحریریں فیس بک پہ ڈالتے ہیں، اپنی تحریریں، اپنے اکابر کی تحریریں یا کسی دوسرے اچھے قلم کار کے اظہار خیالات کرتے ہیں، اور اس سے بہت زیادہ خیر بھی پھیل رہا ہے ماشاءاللہ۔ وہیں پہ اس کا مفید استعمال یہ ہے کہ فیس بک کے اندر ہم لائیو آ کر دین کی باتیں کرنے کی کوشش کریں۔ ویڈیوز کی شکل میں بنانا عموماً بہت سے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، کہ فیس بک کا ہم ایک مفید استعمال کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک بہترین طریقہ بتانے جا رہا ہوں کہ فیس بک میں ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے پوسٹ ڈالتے ہیں لکھ کے، یہ بہت مؤثر طریقہ ہے، لیکن اس سے فائدہ ایک مخصوص اور محدود طبقے کو ہوتا ہے۔ جو لوگ اردو پڑھنے لکھنے والے ہیں وہی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے پبلک تک بھی پہنچنا ہے، عوام الناس تک پہنچنا ہے، جو دین کو سمجھنے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لے رہے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے ہم جو اردو میں غامض تحریریں لکھتے ہیں اور ہماری زبان بہت اعلیٰ معیاری اور کلاسیکی اردو ادب کی ہوتی ہے، وہ ہمارے معیار کے علماء ہی سمجھ پاتے ہیں، دوسرے نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ فیس بک کا مفید استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ اسلامی تعلیمات کو کیسے فیس بک کے ذریعے سے ہم پھیلا سکتے ہیں؟ ان میں سے ایک بہت مؤثر طریقہ ہے اور جس کو اہل علم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ ہے کہ آپ اپنے تحریر کو، اپنے قیمتی تحریروں کو فیس بک پر ڈالیں۔ لیکن میں نے بتایا کہ اس کا ایک فائدہ یہ ہے، اس کا جہاں فائدہ ہے وہی ایک نقصان ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ اس سے بڑے بڑے اہل علم ہماری شخصیت سے واقف ہو جاتے ہیں، ہمارے علمی صلاحیت کا اندازہ لگا لیتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو عوام الناس اس پلیٹ فارم پہ رہتے ہیں، پبلک رہتے ہیں، جن کو اردو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے، وہ ہماری اور آپ کی طرح کلاسیکی اردو ادب میں لکھنا اور پڑھنا نہیں کرتے ہیں۔ تو اس وقت ایک ذریعہ یہ ہے کہ آپ فیس بک میں ریل بنائیے، فیس بک میں ویڈیو بنائیے، لیکن فیس بک پر ویڈیو اور ریل بنانا، اس میں جو ہے باضابطہ وقت لگتا ہے کہ آپ ویڈیو بنائیے، پھر اس کو ایڈٹ کیجئے، پھر فیس بک پر ڈالیے۔ اور فیس بک کا بہت بڑا یہ المیہ ہے کہ جو بہت زیادہ ایڈٹ شدہ ویڈیوز ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اعلیٰ معیار کے ایڈٹ پہ ہوتے ہیں، وہ ویڈیوز فیس بک پہ چلتے نہیں ہیں زیادہ۔ تو فیس بک میں ماشاءاللہ ایک بہت اچھا ذریعہ ہے کہ آپ لائیو آ کر دین کی بات کیجیے، لائیو آ کر آپ سوال جواب کا سیشن رکھیے، لائیو آ کر آپ اسلام پر ہونے والی بے جائے اعتراضات کا جواب دیجیے، لائیو آ کر آپ بیان کیجیے، اپنے حلقے اثر کو بڑھائیے۔
فیس بک میں لائیو آنے کے لیے 100 فالوور شرط ہے. 100 فالوورس ہونے چاہیے. آپ کے 100 فالوورس ہو گئے تو آپ آرام سے لائیو آ سکتے ہیں اور دین کی باتیں کر سکتے ہیں. تو فیس بک کا ایک مفید اور مؤثر استعمال ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہم فیس بک پر لائیو آ کر دین کی بات کو پھیلائیں. ابھی یہ خالی ہے یہ فیلڈ. جب علماء اس فیلڈ کی بھرپائی کر دیں گے تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی بہت سے لوگ اور پبلک گمراہ نہیں ہوں گے. ابھی یہ میدان خالی ہے تو اس وقت بہت سے نام نہاد دانشور ہیں، بہت سے ایسے کم علم لوگ ہیں جن کو اتنی جانکاری نہیں ہے، لیکن قرآن و حدیث کا سہارا لے کر قرآن و حدیث میں رائے زنی کرتے ہیں، تفسیر بالرائے کرتے ہیں، لوگوں کے سوالات کا غلط جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ باضابطہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہود و نصارہ کے بالکل مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں. اور وہ لوگ یہود و نصارہ چونکہ جتنے سوشل ایپس وغیرہ ہیں اکثر انہی لوگوں کے ہیں، تو وہ لوگ اس طرح کے جو پروفیسر ہیں، اس طرح کے نام نہاد دانشور ہیں، ان کو پروموٹ بھی کرتے ہیں